بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا عنوان نمبر 14 ہے عقائد میں اختلاف کا نتیجہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے بازی نہ کرو۔ اللہ کی رسی سے مراد اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن پر عمل کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام نے عقائد کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ فقہی اختلاف صحابہ کے درمیان رہے ہیں۔ اگر اللہ کی رسی سے مراد فقہی مسائل ہوتے تو پھر صحابہ کا اس میں آپس میں اختلاف نہ ہوتا۔ جب فقہی مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہے تو اسے پتہ چلا کہ وہ مسائل اللہ کی رسی نہیں ہیں، عقائد اللہ کی رسی ہیں، اور جب انسان عقیدے میں اختلاف کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رسی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کے بعد آنے والے جو ائمہ دین ہیں، خصوصاً 4 بڑے ائمہ، ان کا آپس میں فقہی اختلاف رہا ہے اور بہت زیادہ رہا ہے، لیکن عقیدے کا انہوں نے بھی کوئی اختلاف آپس میں نہیں رکھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی رسی سے مراد اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہیں، فقہی مسائل نہیں ہیں۔ فقہی مسائل اگر اللہ کی رسی ہوتے تو نہ صحابہ اس میں آپس میں اختلاف کرتے اور نہ ائمہ اربعہ اس میں اختلاف کرتے۔ تو عقائد کے اختلاف کا پہلا نتیجہ انسان اللہ کی رسی سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو انسان اہل سنت والجماعت کے عقیدوں سے اختلاف رکھتا ہے وہ اللہ کی رسی سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے فرقہ واریت سے منع کیا ہے، ولا تفرقوا، تفرقے بازی نہ کرو۔ تو جب کوئی عقیدے میں الگ راستہ نکالتا ہے تو اس سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، تفرقے بازی پیدا ہوتی ہے۔ فقہی مسائل میں اختلاف سے تفرقے بازی نہیں ہوتی۔ صحابہ اکرام کا آپس میں فقہی اختلاف تھا، فقہی مسائل میں اختلاف تھا۔ کوئی مثال نہیں دکھائی جا سکتی کہ فقہی اختلاف کی وجہ سے تفرقے بازی ہو گئی ہو، فرقے الگ الگ بن گئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ پھر ائمہ اربعہ کا آپس میں فقہی اختلاف ہے بہت زیادہ، لیکن چاروں ائمہ ایک ہی فرقہ ہے، چاروں ائمہ اہل سنت والجماعت ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی، امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل بھی، اور ایک دوسرے کا اور ان کے مقلدین میں ایک دوسرے کا بہت زیادہ احترام ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھی نے حضرت امام شافعی کا نام لکھا اور حضرت نہیں لکھا یا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تو استاد محترم نے کہا 50 دفعہ استغفر اللہ لکھ کر دکھاؤ کہ تم نے ایسی اکرام کے ساتھ ان کا نام کیوں نہیں لکھا، ادب و احترام کے ساتھ ان کا نام کیوں نہیں لکھا۔ تو چاروں ائمہ عقائد کے لحاظ سے ایک ہی فرقہ ہیں۔ تو فقہی اختلاف سے تفرقے بازی نہیں ہوتی، عقائد کے اختلاف سے فرقہ واریت ہوتی ہے اور تفرقے بازی ہوتی ہے، اور اس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ اور جب آدمی عقیدے میں اختلاف کرتا ہے تو قرآن کی اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے۔ عقیدہ جو ہے یہ امت کی وحدت کی علامت ہے، امت کو ایک کرتا ہے، اتحاد پیدا کرتا ہے، اور عقیدے میں اختلاف جو ہے وہ پھر انتشار اور افتراق پیدا کرتا ہے، اور پھر فتنہ انگیزی ہوتی ہے اور فتنہ پھیلتا ہے، اور امت کی وحدت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر اگر قطعی عقیدے سے انسان اختلاف کرے تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، ہمیشہ کی نجات سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر ظنی عقیدے سے اختلاف کرے تو بھی اہل سنت والجماعت سے باہر ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، بدعتی ہو جاتا ہے، خراب عقیدے والا ہو جاتا ہے۔ اور جن 72 فرقوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ اصل اس کا مصداق حضرات صحابہ کرام ہے۔ تو جو آدمی صحابہ کرام والے عقیدے اپناتا ہے وہ بہترین امت میں شامل ہوتا ہے، جو اس عقیدے سے اختلاف کرتا ہے وہ بہترین امت سے نکل جاتا ہے۔ تو جب عقیدے کا کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کو بہترین امت سے بھی محرومی ہو جاتی ہے، اللہ کی رسی سے بھی محرومی ہو جاتی ہے، فرقہ واریت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ عقیدے کا جو اختلاف ہے یہ منزل کا اختلاف ہے۔ ہمارے جو 4 بڑے ائمہ ہیں یا صحابہ کرام کے جو آپس کے فقہی اختلاف ہیں یہ راستے کے اختلاف ہے، منزل سب کی ایک ہے، لیکن جو کوئی عقیدے میں اختلاف کرتا ہے اس کی منزل ہی علیحدہ ہو جاتی ہے۔ صحابہ سے الگ ہو گئی اس کی منزل، ائمہ اربعہ سے الگ ہو گئی، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منزل ہے وہی صحابہ کرام کی ہے، وہی ائمہ اربعہ کی ہے، وہی سارے اہل سنت والجماعت کی ہے۔ جو اس سے اختلاف کرتا ہے پھر اس کی منزل ہی جدا ہو جاتی ہے، ان کی منزل ہے جنت اور اس کی منزل پھر دوزخ بن جاتی ہے۔
فقہی اختلاف، مسائل کا اختلاف، یہ راستے کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن عقیدے کا اختلاف جو ہے یہ منزل ہی جدا ہو جاتی ہے، منزل کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ لہذا عقیدے میں اختلاف کرنے والا یا تو اسلام کے مقابل ایک فرقہ اور ایک مذہب اور ایک دین بنا لیتا ہے، یا پھر اہل سنت والجماعت کے مقابل ایک فرقہ بنا کر فرقہ واریت کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ صحابہ کرام، ائمہ اربعہ اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے وابستہ ہیں، یہ فرقہ واریت کے اندر رکاوٹ ہیں، یہ فرقہ واریت کو روک رہے ہیں، فرقہ واریت سے منع کر رہے ہیں، یا اس عقیدے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، یہ فرقہ واریت ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ امت میں اتحاد پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو صحابہ اور ائمہ سے اور اہل سنت والجماعت سے الگ راستے نکال رہے ہیں، وہ فرقہ واریت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور وہ تفریقہ بازی کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ جو مبادیات کا ہے اس کا 15واں عنوان ہے اہل اسلام کی خدمات، یعنی عقائد کی اشاعت اور عقائد کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کی خدمات جو ہیں وہ باقی ہر قسم کی خدمات سے زیادہ ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء، ان کی جو زیادہ تر قربانیاں ہیں وہ عقائد سے متعلق ہیں، اور ان پر جو دوسرے لوگوں کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں اور رکاوٹیں اور مخالفتیں سامنے آئی ہیں وہ بھی سب عقائد کی وجہ سے تھیں، اور لوگوں کی جو مخالفت کی بنیادی وجہ ہوتی تھی وہ عقیدے کی مخالفت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنگوں میں، لڑائیوں میں جہاد کے لیے نکلنا پڑا ہے، آپ کو جو طائف میں پتھر کھانے پڑے ہیں، آپ کو جو اپنے اوپر بوجھ سہنے پڑے ہیں، اور جو اتنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، حتیٰ کہ اب اللہ کا گھر بیت اللہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا ہے، یہ ساری جو پریشانیاں آئیں یہ عقائد کی وجہ سے آئیں کہ عقیدے پر کوئی سودے بازی نہیں کی۔ تو انبیاء کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور خاص زیادہ تر جو خدمات اور قربانیاں ہیں وہ عقائد کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے جو خدمات انجام دی اور جو قربانیاں دی اور جو زیادہ تر مشکل حالات پیش آئے وہ عقائد کی وجہ سے پیش آئے کہ عقیدے پر سودے بازی نہیں کی، عقیدے کی حفاظت کی، عقیدے کی اشاعت کی، دنیا بھر کی جو ناراضگی انہوں نے مول لی وہ عقیدے کی اشاعت اور حفاظت کی وجہ سے ہی تھی۔ اور اس کے بعد پھر 1400 سال کی امت میں محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء اور ہر قسم کے یعنی کہ جتنے بھی طبقات رہے مسلمانوں کے، ان کی جو خدمات کا زیادہ دائرہ ہے وہ عقائد کی اشاعت اور حفاظت کا رہا۔ ہم بر صغیر میں ہیں، ہم یہاں بر صغیر میں انگریز آیا اور اس نے 250 سال محنت کی مسلمانوں کو ان کے عقیدے سے ہٹانے کے لیے، ان کے عقائد بدلنے کے لیے، ان کے عقائد کی شکل مسخ کرنے کے لیے اور ان کے صحیح عقیدے مٹانے کے لیے انگریز نے یہاں محنت کی۔ تو اس وقت ہندوستان میں جو اکابر اہل سنت تھے انہوں نے جو خدمات انجام دی اور انگریز کے خلاف جو لڑائیاں لڑی اور جو مقابلہ کیا، جو جد و جہد کی، وہ ساری اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت تھا۔ اور اسی طرح پھر پہلے ایک نظام ہوتا تھا کہ ایک ہی ادارہ ہوتا تھا، اس میں ہر طرح کی تعلیم اکٹھی ہوتی تھی اور وہ حکومتی سرپرستی میں ہوتا تھا۔ انگریز نے آ کر پھر یہ اسکول کالج کا سسٹم شروع کر دیا اور اس سے دینی تعلیم کو نکال دیا، تو مجبوراً پھر مسلمانوں کے عقائد اور ان کی باقی چیزوں کی حفاظت کے لیے مدارس قائم کیے۔ تو یہ ہندوستان کے اکابر اہل سنت کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ طرز اپنا کر ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ تو مدارس جو قائم کیے جاتے ہیں یہ لوگوں کے دین کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ جب عقیدے کی حفاظت ہو تو پھر ان کے اخلاق اور ان کی تہذیب اور ان کے معاشرے کا تسلسل باقی رہتا ہے۔ عقیدے
کی حفاظت نہ ہو تو پھر یہ تسلسل باقی نہیں رہتا۔ تو مسلمانوں کی تہذیب، اخلاق اور معاشرہ، اس کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے ان کے عقیدے کی حفاظت ضروری تھی، اور ان سب چیزوں کے لیے مدارس قائم کیے۔ جن لوگوں نے مدارس کی بنیاد ڈالی آج ہم ان کے احسان مند ہیں۔ 16واں عنوان ہے کتب عقائد کا تعارف۔ عقائد سے متعلق کتابیں تو بہت سی ہیں، بہت کتابیں ہیں، لیکن چند اہم کتابوں کے ہم نام لیں گے۔ ظاہر بات ہے سب کتابوں کے نام نہیں لیے جا سکتے، اور ہم کیونکہ اردو دان ہیں لہذا ہم ایسی کتابوں کے نام لیں گے جن کے اردو ترجمے موجود ہیں یا وہ لکھی ہی اردو میں گئی ہیں اور نسبتاً عام فہم ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں۔ پہلی کتاب ہے الفقہ الاکبر، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے البیان الازہر کے نام سے مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی نے، جو گجرانوالہ کے تھے۔ دوسری کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، یہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کا ترجمہ بھی مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، اور لوگوں نے بھی اس کے ترجمے کیے ہیں۔ یہ دونوں بالکل مختصر رسالے ہیں، چند صفحات پر مشتمل یہ عقائد کے رسالے ہیں، لیکن یہ کیونکہ پہلے زمانے کے لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں اس لیے، اور دو بڑے اماموں کے لکھے ہوئے ہیں اس لیے یہ بہت معتبر اور مستند ہیں، ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ تیسری کتاب ہے المہند علی المفند، یہ ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان میں علماء کا ایک طبقہ تھا، ان کے بارے میں کسی نے یہ غلط پروپیگنڈا کیا کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ حیات النبی کے منکر ہیں، یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ تو جس نے غلط پروپیگنڈا کیا، عرب علماء نے اس کی بات پر بھروسہ کیا اور علماء کے اس طبقے کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ پھر جب انہوں نے وضاحت کی تو پھر سعودی علماء نے ایک سوال نامہ لکھا جس میں 26 سوال تھے، اور پھر ہندوستان کے علماء کے اس طبقے نے ان سوالوں کے جواب دیے۔ تو وہ سوالوں کے جواب جب عرب علماء نے دیکھے تو انہوں نے کہا ہمارے بھی یہی عقیدے ہیں جو علماء کے اس طبقے کا عقیدہ ہے۔ پھر وہ رسالہ مصر میں، شام میں، پوری دنیا میں گیا۔ وہ رسالہ دنیا میں جہاں بھی گیا وہاں کے مسلمان علماء نے کہا کہ ہمارے بھی یہی عقیدے ہیں۔ اس لیے المہند علی المفند دنیا بھر میں مسلمانوں کے عقیدے کی ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، لیکن اس میں صرف اتنی باتیں ہیں جتنے انہوں نے سوال کیے تھے، اور انہوں نے اتنے سوال کیے تھے جتنے ان پر غلط الزامات لگے تھے۔ اس کے علاوہ عقائد الاسلام ایک کتاب ہے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت علمی، بہت شاندار کتاب ہے۔ اسی طرح اسلامی عقائد مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور ایک بہت جامع اور عام فہم کتاب جو ہمارے زمانے میں بہت اچھی ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، مولانا مفتی محمد طاہر مسعود کی کتاب عقائد اہل سنت والجماعت مدلل ہے۔ اور ایک کتاب ہے مولانا عبدالحق خان بشیر کی بر صغیر میں اسلام کی آمد و اشاعت اور اسلامی عقائد و نظریات۔ اس میں ہمارے عقائد و نظریات بھی ہیں اور کچھ پس منظر بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک اسلام آیا کیسے، کن لوگوں کے ذریعے آیا اور کن مشکلات کے ساتھ انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ تو اپنی تاریخ سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، یہ کتاب بھی ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے مفصل و مدلل عقائد اہل سنت والجماعت جو مولانا عزیز الرحمن حقانی کی ہے، اور ایک مولانا مفتی زین العابدین کرنالوی کی کتاب ہے عقائد اہل سنت والجماعت۔ اس کے علاوہ تعلیم الاسلام، بہشتی زیور، تحفۃ المسلمین، ان میں بھی عقائد کی باتیں موجود ہیں۔ اور عقائد کے حوالے سے تفصیلی کتابیں اگر دیکھنی ہو ایک ایک عقیدے پر پوری تفصیل دلائل، تو مولانا محمد سرفراز خان صفدر، مولانا قاضی مظہر حسین، مولانا محمد یوسف لدھیانوی اور مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہم کی کتابیں بھی بہت مفید ہیں۔ 17واں عنوان ہے اصلاح عقائد۔ عقائد کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ ہے سیکھنا، سمجھنا۔ کیسے سیکھیں گے؟ عقائد کی، صحیح عقائد کی کتاب لے کر گھر میں اس کی تعلیم کریں، کسی استاد سے پڑھ لیں، صحیح العقیدہ علماء کے بیانات سنیں، اور صحیح العقیدہ لوگوں کی صحیح لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 18واں عنوان ہے عقائد کی حفاظت کا طریقہ۔ سب سے پہلا جو بنیادی طریقہ ہے وہ ہے صحابہ کرام، اہل بیت اور 1400 سال کی جو امت ہے
اس پر اعتماد کرنا کہ انہوں نے جو بات ہم تک پہنچائی ہے وہ ٹھیک ہے، یہ قرآن ہمارے پاس انہی کے ذریعے سے پہنچے، اگر ہم ان پر اعتماد نہ کریں تو پھر ہم اس قرآن کو کیسے مانیں گے؟ تو اس پر اعتماد یہ عقیدے کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے۔ کبھی کوئی انسان ہمیں کہے کہ یہ عقیدہ ایسے نہیں ایسے ہے، ہم کہیں گے بھئی صحابہ کرام اور 1400 سالہ امت نے اس کو کیسے بیان کیا، جیسے انہوں نے بیان کیا وہ ٹھیک ہے، تو اس طرح انسان کے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر اپنے زمانے میں جو اہل سنت والجماعت عقیدے کے علماء ہیں ان سے انسان وابستہ رہے، یہ بھی عقیدے کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ نیک اعمال کا انسان اہتمام کرے، برائیوں سے انسان بچتا رہے، اور جو صحیح العقیدہ نیک بزرگ ہیں ان سے اصلاحی تعلق قائم کرنا یہ بھی عقائد کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب انسان کو کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کر لیتا ہے تو ان سے ایک عقیدت ہو جاتی ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ ہمارے مرشد کا یہ عقیدہ ہے، ہم بھی اسی عقیدے پر ہیں۔ لیکن مرشد بنانے میں پہلے احتیاط ہو، پہلے ان کو دیکھ لیں کہ ان کے عقیدے اہل سنت والجماعت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ آج کل ڈھونگ بہت ہے، دو نمبری بہت ہے، سازشیں بہت ہیں دشمن کی کہ مسلمانوں میں اپنے لوگ اسلام کے نام پر گھساؤ۔ اسی طرح اکابر اہل سنت کے حالات اور واقعات کا مطالعہ کرنا یہ بھی عقائد کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور بہت اہم ذریعہ عقائد کی حفاظت کا فتنوں کے بارے میں معلومات رکھنا، جدید اور قدیم فتنوں کے بارے میں کہ یہ فتنہ ہے، ان کے یہ عقیدے اچھا یہ غلط ہیں، یہ میں نے نہیں اپنانے، فلاں فتنہ ہے۔ اب بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج کل اس چیز کو فرقہ واریت کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن نے نام لے لے کر بتایا ہے کہ یہ غلط عقیدوں والے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور 1400 سال کی امت نے نام لے لے کر نشاندہی کی ہے کہ یہ فرقہ ہے اور اس کا یہ عقیدہ غلط ہے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء پر فرض ہے کہ وہ یہ نشاندہی کریں۔ تو فتنوں کی معلومات رکھنا، ہم بھی انشاءاللہ ایک کورس منعقد کریں گے جس میں موجودہ فتنوں کی معلومات دیں گے۔ تو غلط عقائد اور فرقوں کی پہچان اور نشاندہی اور جدید اور قدیم فتنوں سے متعلق معلومات یہ بھی عقائد کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔